مختصر بیان میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلوانی ہے کہ واٹس ایپ، موبائل فون، فیس بک، ٹویٹر، وائبر، ان کے ہماری زندگی میں آنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کو اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہماری زندگیوں میں بہت منفی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اصل کے اندر یہ یہود و نصارہ نے ان چیزوں میں ہمیں لگا کر ہمارے لیے ایک انسانی عقل کے لیے فکری یلغار ہمارے اوپر کر دی ہے۔ یہ ایک فکری یلغار ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ ہر وقت موبائل فون، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر کے پیچھے پڑ گئے۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ 1 گھنٹے کے لیے اگر موبائل فون سے دور ہو جائیں تو ایسا جیسے زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ سوتے ہوئے واٹس ایپ، جاگتے ہوئے واٹس ایپ، دن میں واٹس ایپ، رات میں واٹس ایپ، آدھی رات کو آنکھ کھولے تو واٹس ایپ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کی یاد تھی کہ ہم اللہ کو یاد کرتے۔ کاش جس طرح ابھی 1 گھنٹے کے لیے ہم موبائل سے دور ہو کے افسوس میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہمیں قرآن کا افسوس اتنا ہوتا۔ ہمارے گھروں میں موبائل بھی ہے اور ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن اس کو کھولتے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کے منفی نقصانات کو غور تو کریں۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئے؟ کہ ان چیزوں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، اور ہم اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں جس میں بہت تکلیف دہ مناظر، ظلم کے مناظر اور بہت خطرناک حادثات کو ہم دیکھ کر ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر دل دھڑکتا نہیں، تڑپتا نہیں، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ ایک تو ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ دوسرا ایک بہت بڑا نقصان، ہم صلہ رحمی سے قطع رحمی کی طرف جا رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے ملاقات سے دور ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ہمارے رابطے صرف واٹس ایپ اور موبائل کے رہ گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا، ملنا، ایک دوسرے کی خیر خیریت کرنا اور عیادت کرنا، ان تمام نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اور صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں جوڑو، رشتہ داریاں جوڑو، تو ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ کتنے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تو غور کیجئے، ہم اس کے اندر غیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بہتان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ کسی نے کسی قوم کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، کسی بھی گروہ کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں کوئی بھی برا کلمہ، کوئی بات، کوئی مذاق، کوئی ایسی چیز بھیج دی، ہم بغیر تحقیق کیے اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، تو یوں غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہتان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اس کا اور بہت بڑا نقصان جو ہمیں موبائل ایس ایم ایس پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم بہت ساری احادیث جو کہ حدیث نہیں ہوتی، حدیث کے نام سے آتی ہیں، حدیث لکھا ہوتا ہے، اوپر لکھ دیتے ہیں اور نیچے کو بات لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوتی، ہم بغیر تحقیق کیے ثواب سمجھ کے آگے بھیج دیتے ہیں جبکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ باقاعدہ بخاری اور مسلم کے نام لکھے ریفرنس کے طور پر نیچے، اور مجھے وہ ملا، میں نے چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ہاں بات ٹھیک تھی، وہ والی بات جو تھی، بات مضمون کے اعتبار سے غلط نہیں تھی، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو میری طرف سے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو ہم بغیر تحقیق کیے بات، پھر اسی طرح بہت ساری اقوال بزرگوں کے نام سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اور بہت سارے بزرگوں کے نام سے آتے ہیں جو کہ ان کے نہیں ہوتے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں کہ ایک آدمی نے ایک بات کہی نہیں، اس کی طرف سے منسوب کیوں کی جائے، تو اس کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک اور بہت بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکر اللہ کا حکم دیا، ہم ذکر اللہ کی غفلت میں جا رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ آج یہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ ایک اور نقصان ذرا غور کیجئے، اور ہماری اولادیں والدین کی محبت سے، شفقت سے محروم ہو چکی۔ والدین بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اولاد اپنی جگہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو ہماری اولاد ہماری شفقت سے، ہماری رحمت سے، ہماری محبت سے محروم ہو چکی۔ اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اور ایک اور نقصان کہ اولاد والدین کی خدمت سے محروم ہو چکی،
اولاد والدین کے پاس ہو تو موبائل ہاتھ میں، اولاد کہیں ہو تو موبائل ہاتھ میں، تو والدین کی خدمت، والدین کی صحبت، والدین کے پاس بیٹھنا، بڑوں سے کچھ لینا، ان سب چیزوں سے ہم محروم ہو چکے۔ اور انتہا تو یہ ہے کہ چند روز پہلے ایک حج گروپ آرگنائزر تھے، وہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اب حاجی صرف دو باتیں پوچھتا ہے کہ بھئی گروپ میں کھانا ہے کہ نہیں، اور دوسری بات وائی فائی ہوگا کہ نہیں۔ افسوس کی بات ہے منا، مزدلفہ، عرفات، وہاں پر بھی یہ وائی فائی اور موبائل کی وجہ سے حاجی اللہ سے دور اور لوگوں کے قریب ہے، اور اپنے لوڈ ون کے پاس ہے، کہیں بھی ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے تو نامحرموں سے گفتگو میں بات کر رہا ہے، اس سے محو گفتگو ہے، اللہ سے دور ہے۔ تو اولاد والدین کی خدمت سے محروم، اور والدین اولاد کی محبت، والدین و اولاد کو محبت اور شفقت دے نہیں پا رہے، ہر وقت موبائل۔ ہمارا حال کیا ہے، ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو تو بائیں ہاتھ میں موبائل، دفتر میں ہو تو موبائل، گھر میں ہو تو موبائل، سفر پر ہو تو واٹس ایپ، گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو واٹس ایپ، دوستوں کے پاس ہیں تو واٹس ایپ، والدین کے پاس ہیں تو موبائل، اولاد کے پاس ہیں تو موبائل، کہیں ہم چلے جائیں یہ موبائل ہم سے اب نہیں چھوٹ رہا۔ حالانکہ اللہ کی یاد ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جہاں ہوں اللہ کی یاد ہم سے غافل، ہم سے دور نہ ہو، ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ کاش اتنی فکر اللہ کی یاد کی ہوتی، اللہ کے کلام کی ہوتی۔ کیا یہ قبر میں کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ قبر میں واٹس ایپ جائے گا، فیس بک، ٹویٹر، وائبر، انٹرنیٹ، یہ چیزیں یہ قبر میں ہمارا ساتھ دیں گی؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائیں گی، اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ یہ بن رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے غافل ہوگا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور آج ہماری زندگی تنگی کی طرف جا رہی ہے۔ اب رہی بات کہ اس کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز، تو بھئی اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، مقصد نہ بنائیں۔ یہ واٹس ایپ، یہ چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے، ہاں ضرورت کے درجے میں اس کو رکھیں۔ جائز ضرورت کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن ناجائز اور غیر ضروری بس ہر وقت یہی اس کی ممانعت ہوگی۔ جیسے گھر کے اندر چھری بھی ہوتی ہے تو چھری کو ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہوئی استعمال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو چند نقصانات ہیں جو ذکر کیے، اس کے علاوہ نامعلوم کتنے اور نقصانات ہوں گے جو اس وقت امت کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں، مسجد سے دور کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر بھی انسان موبائل کی فکر میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حافظ صاحب کے بارے میں پتہ لگا، انہوں نے تراویح پڑھائی اور انہوں نے اپنے گھر میں پڑھائی تھی، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میسج کرتے اور میسج وصول کرتے، پھر دوبارہ نماز کے لیے نیت باندھتے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ طفلي حبيبي سنة